حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حجاز کی گرمی میں احد احد کہنا، جبکہ ان کا آقا ان کو مارتا اور ان کا خون ابلتا، ان کے ارادے کے بغیر ان کے منہ سے آد نکلتا ہے، جیسے کسی مصیبت زدہ سے بلا ارادہ رونا پھوٹتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے پر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرنا اور ان کو نصیحت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ان کو کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا اور طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا کہ تو میرے مذہب کا انکار کیوں کرتا ہے۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو قربان کر رہے تھے اور ان کا عہد عہد کہنا آہوزاری کے طور پر نہ تھا، بلکہ اپنے دین پر فخر کے لیے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ان کو محسوس ہوا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کو اس بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں کہا کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے پوشیدہ ایمان کو جانتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن پھر وہ وہاں سے گزرے تو ان کو پہلی حالت میں پایا۔ ایمان کے عشق نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی شرط کو اور توبہ کو توڑ دیا۔ وہ توبہ کرتے تھے لیکن وہ پھر ٹوٹ جاتی تھی تو وہ توبہ سے بیزار ہو گئے اور اپنے جسم کو ایمان کے سپرد کر کے پھر مصیبتوں میں ڈال دیا اور اپنے دل میں کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میری توبہ کے دشمن ہو اور چونکہ تمہاری محبت میری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، وہاں توبہ کی گنجائش کہاں ہے؟ اب میں توبہ سے توبہ کرتا ہوں اور جس ایمان کی بدولت مجھے جنت کی زندگی حاصل ہوئی ہے اس کے اظہار سے کیسے توبہ کروں؟ اب میں عشق میں مجبور ہو چکا ہوں۔ میں عشق کی تیز ہوا کے سامنے ایک تنکا ہوں، معلوم نہیں وہ مجھے کہاں لے جا کر پھینکے گی۔ میں خواہ چاند ہوں یا بلال، اب عشق کے سورج کا پیرو ہوں۔ چاند کو تو سورج کے پیچھے رہنا ہے، خواہ اس میں اس کا گھٹاؤ ہو یا بڑھاؤ، تقدیر کے مقابل کوئی بات طے کرنا، اپنی مونچھوں کا مذاق اڑانا ہے۔ قضائے خداوندی اور انسان کی مثال تیز آندھی اور گاس کے تنکے کی ہے۔ بلی کو تھیلے میں بند کر دیں تو وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اچھل کود کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آزاد ہو جائے۔ عشق عاشق کو مسلسل چکر میں رکھتا ہے۔ پن چکی کا پاٹ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ جس طرح چکی کا پاٹ نہر کے وجود کی علامت ہے، اسی طرح انسان کا تذبذب اور بے قراری قضائے خداوندی کی دلیل ہے۔ اگر تجھے قضا نظر نہیں آتی تو اس کے آثار کو دیکھ لے۔ اے دل، اگر قضا کی وجہ سے اتنی عظیم الشان چیزیں بے قرار ہیں تو تیرے جیسی چھوٹی سی چیز کیسے بے قرار نہ ہوگی؟ قضا کے مقابل تو جو بھی سہارا ڈھونڈے گا، قضا اس کو فنا کر دے گی۔ اگر انسان اللہ کے اس فعل کو نہیں دیکھ سکتا جو وہ عالم کے اجزاء میں کر رہا ہے تو اس کے فعل کے اس اثر کو دیکھ لے جو اجزائے عالم پر ہے۔ سمندر کے اوپر کے جاگ اور تنکوں میں جو حرکت ہے، سب سمجھتے ہیں کہ سمندر کے جوش کی وجہ سے ہے۔ چاند اور سورج جو آسمان کی چکی کی دو بیلوں کی طرح ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ستاروں کے مختلف برجوں میں مختلف تاثیرات اسی کے تصرف کا نتیجہ ہیں۔ اگر تمہاری نگاہ آفاق کی علامتوں کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کے تصرفات کو دیکھ جو تمہارے انفس میں ہیں۔ یہ تمہارے حواس رات کو کہاں ہوتے ہیں اور دن میں کہاں ہوتے ہیں اور ان پر کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور ان سب پر غور کر لو۔ زمانے کے تغیرات کو دیکھو کہ اتنی بڑی کائنات کس طرح تغیر پذیر ہے۔ انسان کا دل کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو پھر وہ قدرت کے احکام سے بے قرار کیوں نہ ہوگا؟ جانور اپنے مالک کا پوری طرح مطیع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے مولا کا مطیع ہو جانا چاہیے۔ زنب ایک ستارے کا نام ہے جس سے سورج پر گرہن واقع ہو جاتا ہے، یہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح ذنب یعنی گناہ کا قرب بھی انسان کی روح سیاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسانی عقل سورج سے بڑی نہیں ہے۔ جب وہ غلط روی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اگر غلط روی اختیار کرے گی تو روح سیاہ ہو جائے گی۔ اگر مکمل گناہ ہوں گے تو روح سیاہی بھی مکمل ہوگی، اگر گناہ ادھورے ہوں گے تو روح سیاہی بھی ادھوری ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری ڈکی چھپی نیکی بدی کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اب قدرت کی بحث ختم کرتے ہیں، کیونکہ عاشقوں میں عشق کے غلبے کی وجہ سے عید کی سی خوشی ہے اور معشوق
عاشقوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، عاشقوں کا نصیبہ ناز کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر عشق کے جوش کی وجہ سے توبہ کو توڑنے پر مجبور ہیں۔ اب وہ مست ہو گئے ہیں اور ہمیشہ اس مستی کے طالب ہیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یار ہو گئے ہیں اور ان کے زخم ان کے لیے پھول بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ جسم کو یہ کافر زخمی کر رہا ہے لیکن مجھے میرے محبوب نے مست کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج روحانی سے نزول فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائی۔